یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند نذران درود و سلام میرے ساتھ مل کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، اللہ کا سب سے بڑا ہم پر احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی بھی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم ساری کائنات کی دولت داؤ پہ لگا دیں، لیکن ایمان جیسی عظیم الشان دولت کو ہم کبھی دنیا کی دولت کے مقابلے میں نہیں رکھ سکتے۔ بلکہ آج آپ دیکھیں تو دنیا بھر کے اندر بہت سارے مسلمان نادانی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے کبھی کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے یہ کام کیا، یعنی اسلام قبول کیا یا مسلمان ہو گئے یا پہلے سے مسلمان ہیں تو کبھی کبھی اسلام کے اوپر احسان جتاتے ہیں۔ قرآن عظیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ کے اندر کچھ لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کیا کہتے ہیں کہ یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا۔ معاذ اللہ، یعنی اگر ہم کلمہ نہ پڑھتے تو آپ کا کیا ہوتا؟ یہ اس طریقے سے ان لوگوں نے احسان جتایا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے یمنون علیک ان اسلموا، اے محبوب وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم ایمان لائے۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب کیا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اسلام لا کر مجھ پر احسان نہ جتاؤ، یعنی تم نے کلمہ پڑھ لیا تو تم نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے اگر تم سچے ہو۔ یعنی ہم نے کلمہ پڑھا یہ ہمارا احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس لیے ہمیشہ اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھو کہ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے اور وہ ایمان ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے ہمیں کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں اسلام کے خاطر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی، کتنی جد و جہد کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، راستے میں گھڑے کھودے گئے، حرم کعبہ میں آپ کے اوپر اونٹ کی ہوجری ڈال دی گئی، چادر سے آپ کے گلے میں تاؤ دے کر آپ کو پھانسی دینے کی کوشش کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے بازار میں اتنے زیادہ پتھر مارے گئے کہ آپ کی نالیں مبارک خون سے بھر گئی تھی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، کتنی تکلیف دی گئی، کتنا پریشان کیا گیا، کتنے ظلم و تشدد کے پہاڑ آپ پہ توڑے گئے۔ خود ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے 2472 نمبر کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی راہ میں ایسا ڈرایا گیا کہ اس طرح کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اور مجھے اللہ کی راہ میں ایسی تکلیف دی گئی، ایسی تکلیف کسی کو نہیں پہنچائی گئی۔ مجھ پر مسلسل لگاتار 30 دن اور 30 راتیں ایسی گزری ہے کہ میرے اور بلال کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ 30 دن اور 30 راتیں
کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی کہ جس کو کوئی جاندار کھا سکے. ہاں بلال کے پاس اتنا تھا کہ وہ بغل میں چھپا کے تھوڑا سا کچھ لے کے آ جاتا. اتنی شدت کے ساتھ آپ کو پریشان کیا گیا. شعب ابی طالب میں جو آپ کو قید کیا گیا, کتنی مشقتیں آپ نے جھیلی. خود حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے, یہ بھی ترمذی شریف کے اندر اس کے اوپر والی حدیث ہے 2471 نمبر کی. حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ ایک ایک مہینے تک ہمارے یہاں چولہا نہیں چلتا تھا. ہم صرف کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے. یہ حضور کے گھر کا عالم ہے, یہ حضور کے گھر کا معاملہ ہے. مہینے مہینے تک چولہا نہیں چلتا, صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا ہے. اتنی زیادہ تکلیف, اتنی زیادہ پریشانیاں آپ کے سامنے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی اس مشن سے اپنے پیروں کو نہیں ہٹایا جس مشن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہوا تھا. ہر پل آپ دین کے لیے لڑتے رہے, کوشش کرتے رہے, جد و جہد کرتے رہے, حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ مکہ کی سرزمین آپ کے لیے تنگ کر دی گئی اور آپ کو مکہ المکرمہ سے ہجرت کا حکم ہو گیا. جس زمین پر پیدا ہوئے, جو زمین سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے چنی گئی, وہاں سب سے پہلے خدا کا گھر, اس خانہ کعبہ کے زیارت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے. وہاں سے آپ کو ہجرت کرنا پڑا. آپ اندازہ لگائے کتنی زیادہ مشقت اور تکالیف آپ نے برداشت کی. صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے کتنی زیادہ تکالیف کا سامنا کیا. جو بھی کلمہ پڑھتا مسلمان ہوتا اس پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے. تیز دھوپ میں بدن سے کپڑے اتار کر لیٹا دیا جاتا, بڑا پتھر سینے پہ رکھ دیا جاتا, کوڑے برسائے جاتے, ان کی چمڑیاں ادھیڑ لی جاتی, ہاتھی سے دونوں پیر کو باندھ کے چیر دیا جاتا, اس طریقے سے ان کو تڑپایا جاتا. کوئلے گرم کر ان کوئلوں پر لیٹا کر اس پر پیر رکھ کر دبا دیا جاتا. جب ان کے جسم سے چربی پگھل کے نکلتی تو وہ چربی کی وجہ سے کوئلے بجھ جایا کرتے تھے. اتنا زیادہ ان کو تڑپایا گیا, ستایا گیا. لیکن ہے کوئی ایک آپ کے پاس نام ایسا کہ اتنی شدت کے باوجود کسی نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا ہو, کسی نے دین سے پھیرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہو؟ کبھی نہیں آپ بتا سکتے. انہوں نے زخم پہ زخم کھائے, تکالیف اور تکالیف آپ نے برداشت کی, لیکن ایک لمحے کے لیے بھی وہ دین سے نہیں پھرے, بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جسم اگرچہ تمہارے غلام ہے لیکن یہ دل محمد کا غلام ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, ہر لمحہ وہ لڑتے رہے, دین کے لیے مشقت اور تکالیف برداشت کرتے رہے. صرف جان ہی نہیں, جان کو ہتھیلی پر لے کر چلتے تھے, جان کو ہتھیلی پر لے کر چلتے تھے, بلکہ انہوں نے اپنا مال بھی راہ خدا میں قربان کر دیا. صدیق اکبر پورا مال لے کر آ گئے بارگاہ مصطفیٰ میں, قدموں میں ڈال دیا. اللہ کے نبی نے پوچھا, صدیق اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو, گھر والوں کے لیے کیا باقی رکھا ہے؟ کہا گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول ہی کافی ہے. سارا مال راہ خدا میں لے کر آ گئے. عمر فاروق آدھا مال لے کر راہ خدا میں آ گئے اور یہ سوچتے تھے کہ آج میں صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا کیونکہ آج میرے پاس بہت سارا مال ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں حدیث سے گواہ ہے, میرے آقا فرماتے عثمان غنی نے 2 مرتبہ جنت خرید لی ہے, 2 مرتبہ جنت کو خرید لیا. اتنا مال راہ خدا میں عطا فرمایا. صحابہ نے مال بھی دیا, جان بھی دی ہے, ہر لمحہ حضور پر قربان کر دیا ہے. کبھی بھی آپ نے اسلام کے خاطر اپنے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹایا. کچھ نہیں تھا. آپ دیکھیں نا جنگ تبوک کا موقع دیکھیں, کتنی خطرناک حالت تھی مسلمانوں کی, بلکہ جب حضور کی بارگاہ میں بھوک کی شکایت کی جاتی اللہ کے نبی ایک ایک کھجور کھانے کے لیے دیتے تھے. یہ ایک کھجور ایک دن کی, اس کو کھا کر پورا دن گزارنا ہے. اور کبھی ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کھجور چوستے تھے, سحری کرتے تھے اور اسی کھجور کو چوس کر افطار کرتے تھے. اتنی تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا کیا صحابہ کرام نے. انہوں نے دین پھیلایا, دین پھیلانے کے لیے ہر طرح کی قربانی آپ نے دی اور پھر دین بچانے کے لیے بھی ہر طرح کی قربانی آپ نے پیش کی. پھیلانے کے لیے بھی قربانیاں دی, بچانے کے لیے بھی قربانیاں دی. اہل بیت اطہار میں سے آپ سب سے بڑی قربانی دے کے دین پھیل چکا. اب جب میدان کربلا کے اندر بچانے کی بات تھی تو نواسہ رسول اللہ کا پورا خاندان قربان کر کے دین بچا لیا. تو صحابہ اور اہل بیت کی زندگی کا مطالعہ کرتے تو پتہ چلتا ہے
کہ انہوں نے اپنے رات اور دن ایک کر کے دین کے پیچھے وہ لگ گئے، اپنا مال اپنی جان ہتھیلی پر لے کے نکل آئے کہ جو بھی ہے وہ سب دین کے لیے ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج ہمیں بھی ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دین ہمیں ملا ہے نا، یہ مفت میں مل گیا اس لیے قدر نہیں ہے۔ ہم نے کہاں قربانیاں دی ہیں، ہم نے کہاں بیٹے قربان کیے ہیں، ہم نے کہاں خاندان مٹایا ہے۔ یہ تو بس پیدا ہوئے تو ماں کلمہ پڑھتی تھی، باپ کلمہ پڑھتا تھا، تو ان کے صدقے میں ہماری زبانوں پہ بھی کلمے آ گئے، مفت میں کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا۔ آج اس کی قدر ہمیں نہ رہی، آج اسلام کی فکر ہمیں نہ رہی، آج مسجدوں کی فکر ہمیں نہ رہی، مدارسوں کی فکر ہمیں نہ رہی۔ کاش ہر مسلمان یہ سوچے کہ مجھے جس طریقے سے اپنے گھر کو چلانا ہے، مجھے اس سے زیادہ فکر اللہ کے گھر کو چلانے کی کرنی چاہیے، مجھے اس سے زیادہ فکر مدرسوں کو چلانے کی کرنی چاہیے، اس لیے کہ گھر میں اگر فاقہ آئے گا تو تھوڑی سی تکلیف آئے گی، لیکن اگر مساجد اور مدارس کا نقصان ہوا تو ہزاروں لوگوں کے ایمان داؤ پہ لگ جائیں گے، ہزاروں لوگ بے ایمان ہو جائیں گے۔ لوگوں کا عقیدہ بچانا ہے، لوگوں کا ایمان بچانا ہے، لوگوں کو نیک اعمال کی طرف لے کر آنا ہے۔ اور آج مسجدیں اور مدرسے یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بنیادیں ہیں۔ ان بنیادوں کو اگر ہم نے مضبوط کر دیا، قسم خدا کی جہاں بھی مسجدیں مضبوط ہوگی، مدارس مضبوط ہوں گے، اس جگہ پر اسلام مضبوط ہوتا ہوا نظر آئے گا، لوگوں کا عقیدہ مضبوط ہوتا نظر آئے گا، لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آج ہمیں اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور زیادہ اس کے حوالے سے متفکر ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی ہم گھر چلے گئے، رات میں بیٹھ کر ہم اپنے دوستوں سے گپے لگانے لگے اور پھر ہم گراؤنڈ پہ جا کے کرکٹ کھیلنے لگے۔ نہیں، مسلمان وہ ہوتا ہے صبح اٹھتا ہے تو پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے دین کے لیے کیا کروں، اور جب سوتا ہے تو آخری فکر یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے دین کے لیے کیا کروں۔ جو ہر لمحہ اپنے دین کی سوچے وہ ایک سچا مسلمان ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میں نے قرآن کریم کے اندر کل جب میں نے مطالعہ کیا تو ایک آیت کریمہ پر میری نظر پڑی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں ایسی تجارت، کیا میں ایسا بزنس تمہیں نہ بتا دوں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ فرماتا ہے ہم سب بزنس کرتے ہیں، ہم سب تجارت کرتے ہیں، خریدنا بیچنا یہ تجارت ہے نا، ہم کچھ دیتے ہیں اور کچھ لیتے ہیں، یہ روزانہ ہمارا معمول ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے میرے ایمان والے بندو، آؤ میں تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں، آؤ میں تمہیں ایک بزنس بتاتا ہوں۔ کیسا بزنس؟ یہ ایسی تجارت ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی، جہنم کے عذاب سے بچا لے گی۔ اور مسلمان جو ہے نا، وہ سب سے زیادہ اسی حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، آخرت میں میرا کیا ہوگا، میں کہ جہنم میں نہ چلا جاؤں، اس حوالے سے اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تجارت ہمیں بتا کر کے اس فکر سے ہمیں دور ہونے کا ایک موقع عطا فرمایا ہے۔ فرمایا رب نے، آؤ سیکھو تجارت، میں تمہیں سکھا رہا ہوں، یہ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گی۔ کیا تجارت ہے؟ اور یہاں ایک بات یہ بھی کہہ دوں، اللہ نے تجارت فرمایا، بزنس فرمایا۔ آپ جانتے ہیں خریدنا بیچنا یہ بزنس ہے، ہمارے پاس اپنا ہے ہی کیا؟ کیا ہے اپنا؟ یہ جان خدا کی ہے، یہ صحت خدا کی دی ہوئی ہے، یہ سارا مال خدا کا دیا ہوا ہے، ساری نعمتیں رب کی دی ہوئی ہے۔ پھر اللہ کیوں فرماتا ہے کہ تو مجھے کچھ دے میں تجھے کچھ دیتا ہوں؟ یہ تجارت کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں مفسرین فرماتی ہے اللہ کی بے انتہا کرم نوازی ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں، پھر بھی اللہ کہتا ہے تو مجھے دے میں تجھے عطا کروں گا، ہمارا کچھ بھی نہیں، پھر بھی اللہ ہم سے فرما رہا ہے۔ یہ کیسی تجارت کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کیا تجارت کرنی ہے؟ اللہ فرماتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، پہلا بزنس تمہیں یہ کرنا ہے، پہلی تجارت یہ کرنی ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آنا۔ الحمدللہ اس میں تو ہم ہے نا، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے رسول پر ہمارا ایمان ہے اور مکمل ایمان ہے۔ سیکنڈ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور دوسری چیز تمہیں یہ کرنی ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔
اپنا مال اور اپنی جان ہمیشہ اللہ کے دین کے لیے آگے کر کے رکھنا ہے. ہمیشہ یہ مال ہے نا، ہمیشہ تیار رہو کہ میں اس کو لے کر بیٹھا ہوں، جیسے ضرورت پڑے گی دین کو میرے مال کی، میں یہ مال راہ خدا میں دے دوں گا. یہ جان میری حاضر ہے، اگر کبھی ضرورت پڑی دین کو میری جان کی تو یہ میری جان حاضر ہے. جو مسلمان بندہ اس طریقے سے تیار بیٹھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تجارت بیان فرمایا. یہ تجارت ہے، تو مجھے مال دے میں تجھے جنت دوں. بلند آواز سے نا، تو مجھے جان دے میں تجھے جنت دوں. کتنا سستا سودا ہے نا، کتنا سستا سودا. دوسری ایک بات یہاں کو، ہم جب بزنس کے لیے مارکیٹ میں جاتے ہیں نا تو وہاں کچھ چیزوں کا پرائز لکھا رہتا ہے، 1500 پہنچا ہے، 2000 پہنچا ہے، 5000 پہنچا، 10,000 پہنچا. کبھی کبھی ہم خریدنا چاہتے ہیں لیکن اتنا پیسہ نہیں ہوتا. کبھی کبھی خریدنا چاہتے ہیں لیکن پیسہ نہیں ہوتا. جس کے پاس کم پیسہ ہوتا ہے نا وہ افسوس کرتا ہے، کاش میرے پاس 2000 پہنچا ہوتا تو یہ چیز میں خرید لیتا، کاش میرے پاس 5000 پہنچا ہوتا تو یہ چیز میں خرید لیتا. اللہ تعالیٰ نے جنت کی کوئی قیمت ہی نہیں رکھی. بلند آواز سے نا، اس تجارت میں اللہ نے کوئی قیمت ہی فکس نہیں کی. اللہ فرماتا ہے تم اپنی حیثیت کے اعتبار سے عطا کرو. تیری حیثیت 100 پہنچا کی ہے نا، 100 پہنچا دے دے میری راہ میں. تیری حیثیت 1000 پہنچا کی ہے، 1000 پہنچا دے دے میری راہ میں. تیری حیثیت 1,00,000 پہنچا کی ہے، 1,00,000 پہنچا دے دے میری راہ میں. ہم حیثیت دیکھتے ہیں، تیرا دل دیکھتے ہیں. اگر تو نے ایک کھجور بھی میری راہ میں دی، دل صاف تھا، اصل خدا کی ایک کھجور کے بدلے میں جنت عطا فرما دیں گے. ایک کھجور کے بدلے میں جنت عطا فرما دیں گے. یہاں اللہ نے جنت کی قیمت فکس نہیں کی. تمہاری جو حیثیت ہے نا بس اپنے اعتبار سے راہ خدا میں دیتے چلے جاؤ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پیار کے ساتھ، رب کی رضا کے لیے. اگر آپ $100 بھی راہ خدا میں دو گے نا، اللہ اس $100 کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرما دے. اتنی پیاری بات رب نے یہاں پر ارشاد فرمائی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ تو ہی تجارت کی بات، بزنس کی بات. اللہ فرماتا ہے کیا میں تمہیں ایسا بزنس نہ بتاؤں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور سیکنڈ نمبر پر یہ ہے کہ اپنا مال اور اپنی جان ہمیشہ حاضر رکھو راہ خدا میں خرچ کرنے کے، ہمیشہ حاضر رکھو. یہ دو چیزیں. اللہ اگر ہم نے اپنا مال تیری راہ میں دے دیا، انعام میں کیا ملے گا؟ انعام کیا دے گا؟ آیت کنٹینیو کر رہا ہوں میں. اللہ فرماتا ہے پہلا انعام میری طرف سے یہ ہوگا، یغفر لکم ذنوبکم، ہم تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دیں گے، سارے گناہ مٹا دیں گے. لاؤ دنیا میں کوئی ایسا بندہ جو تمہیں 1000 پوچھے کے بدلے میں تمہاری ساری غلطیاں معاف کر دے، 100 پوچھے میں تمہاری ساری غلطیاں معاف کر دے. ہم ہلکی سی بات میں پکڑے جاتے ہیں تو لاکھوں کی باتیں ہوتی ہے، ہزاروں کی باتیں ہوتی ہے، اور وہ بھی یہ کہ احسان جتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم لوگ آپ کو چھوڑ رہے ہیں. یہاں رب فرماتا ہے تو میری راہ میں اپنی حیثیت کے مطابق دے دے، پہلا انعام یہ ہوگا کہ تیرے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے. مولا دوسرا انعام کیا ہے میرا؟ گناہ تو مٹا دیے گئے، اب کیا ہوگا؟ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ فرماتے تیرا دوسرا انعام یہ ہے کہ تمہیں ان باغوں کے اندر داخل کیا جائے گا، ان جنتوں میں رکھا جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہیں، بہترین مکانات، عالی شان محلات ہوں گے تمہارے جو ہمیشہ رہنے کے لیے ہوں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. آپ دنیا میں کوئی بھی مکان بنا لو وہ ہمیشہ نہیں رہنے والا، وہ ختم ہو جائے گا. کتنا بھی اچھا بنا لو، کتنی ہی آپ اس کے اندر اپنے پیسے لگا دو، وہ ہمیشہ نہیں رہنے والا. اللہ نے جنت میں جو آپ کے محلات بنائے ہیں نا، اس کی دیواریں سونے چاندی کی ہے، مشک و زعفران کے گارے سے بنی ہوئی ہے. یہاں جس طرح ہمارے آنگن میں کنکر پتھر پڑے رہتے ہیں، وہاں اس جگہ پر ہیرے جواہرات بچھے ہوئے ہیں. اللہ نے ایسی جنت بنائی ہے، اور وہاں پر اللہ رب العزت نے گارنٹی دی ہے خالدین فیہا ابدا. ایک بار داخل ہوئے تو پھر کبھی باہر آنا ہی نہیں ہے نا، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت. کتنا سستا سودا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے. تم تھوڑا سا مال راہ خدا میں خرچ کر دو، گناہ بھی معاف ہو جاتے
جنت بھی مل جاتی ہے نا، جنت بھی مل جاتی ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، دوسری چیز اللہ رب العزت نے جو آخری انعام بیان فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ہم تیسرا انعام کیا دیں گے؟ اور دوسری نعمت تمہیں یہ دیں گے جسے تم پسند کرتے ہو۔ کیا ہے وہ نعمت؟ نصر من اللہ وفتح قریب، وہ اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح ہے۔ تو اپنے مال کو راہ خدا میں دیتا جا، تجھے جہاں جہاں رب کی مدد کی ضرورت ہے اللہ ہر جگہ تیری مدد فرماتا ہوا نظر آئے گا۔ اور ہمیں ہر جگہ رب کی مدد کی ضرورت ہے نا، ہر جگہ ہم ہر پر رب کی مدد کے چاہنے والے ہیں۔ ہم راہ خدا میں مال دیتے رہے، رب ہماری مدد فرماتا رہے، رب ہمارے اوپر کرم فرماتا رہے۔ کتنا سستا سودا ہے یہ، کتنی پیاری بات۔ اور آخری بات، اللہ رب العزت قرآن عظیم میں سورہ بقرہ میں 245 نمبر کی آیت میں فرمایا مَا ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض عطا کرے؟ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو، میں تم سے قرض حسنہ مانگ رہا ہوں۔ یہ کرم نوازش ہے اس کی، یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کا فضل ہے، ورنہ ہمارا ہے ہی کیا، سب کچھ تو خدا کا ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ قرض حسنہ۔ قرض حسنہ کیوں کہا؟ تاکہ بندے کو یقین ہو جائے کہ اللہ نے لیا ہے تو واپس ضرور دے گا۔ قرض تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ واپس دینا پڑے، اس لیے اللہ نے قرض حسنہ فرمایا۔ یہ کتنی محبت ہے اپنے بندے سے کہ اللہ بندے سے کہہ رہا ہے تم میں سے کوئی جو مجھے قرض حسنہ دے؟ تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے گا نا، جب اللہ کو دے گا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت زیادہ بڑھا کر واپس عطا فرمائے گا، بہت زیادہ بڑھا کر واپس عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث ہے جس میں فرمایا گیا اللہ 20,000 گنا واپس عطا فرماتا ہے۔ کتنا؟ 20,000 گنا کر کے تمہیں واپس عطا کرتا ہے، اتنا زیادہ تمہیں عطا کرتا ہے۔ تم 1,000 دے دو تو تمہیں 20,000 عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ تو آج ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم اپنے دین کو کیا دے سکتے ہیں، ہم اپنے اسلام کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، ہم اپنے دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو دو چیزیں یاد رکھو، اللہ اور اس کے رسول پر مکمل ایمان، اور دوسرا جان اور مال کو ہمیشہ تیار رکھو، جب بھی اسلام کو ضرورت پڑے گی ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ الحمدللہ مسجد مولا علی کو یقیناً آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور ہم نے یہ جو نئے یارڈ لیے ہیں وہاں پر مدرسہ قائم کیا جائے گا، اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم بھی درکار ہے۔ میں آپ سے مؤدبانہ اس کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ نے بہت سستی تجارت ہمیں بیان فرمائی ہے، بہت سستا سودا ہم سے بیان فرمایا ہے۔ قرآن نے کہا تو اپنے اعتبار سے دے، میں تجھے اپنی شان کے مطابق عطا فرماؤں گا۔ آپ سے بس گزارش ہے آپ مسجد مولا علی کی طرف پوری توجہ بنا کے رکھیں۔ میں نے جو کہا نا 1,000 لاکھ 2 لاکھ 50 لاکھ کی بات نہیں ہے، اللہ کہتا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے دے۔ تیری حیثیت 100 کی ہے تو 100 دے دے، 200 کی ہے تو 200 کی دے دے، تو اپنی حیثیت کے مطابق دے دے، میں تیرا رب اپنی شان کے مطابق میں تجھے اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ للہ اور زکوٰۃ صدقات جو بھی ہے آپ کے پاس آپ ضرور تعاون فرمائیں۔ آپ مجھ سے رابطہ کریں، سید رویس صاحب سے رابطہ کریں، یا ہمارے کمیٹی کے کسی بھی حضرات سے رابطہ کریں، اور آپ ضرور بھی ضرور اس پر توجہ کریں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ امداد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق